دوسرے ایوارڈ کا اعلان کرنے کے لیے ایک اور معتبر شخصیت، ایک جو اپنی ذات میں ایک بہت معتبر تعارف ہے، میں انتہائی ادب اور احترام سے قابل تکریم جناب سہیل وڑائچ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور دوسرے ایوارڈ کا اعلان کریں۔ جناب سہیل وڑائچ سے خاموشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دیا جا رہا ہے وہ جناب آئی رحمان ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ان کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے ہمارے ہاں ایسے افراد کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جنہوں نے ملک میں جمہوری اقدار، آزادی اظہار، جبری مشقت کے خاتمے، خواتین کے حقوق، چائلڈ لیبر، جبری گمشدگیوں، امن، انصاف اور بنیادی انسانی حقوق کی بازیابی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور ان کے پایا استقلال میں کبھی لرزش نہ آئی ہو۔ ایسی ہی قدر شخصیت ابن عبد الرحمان تھے۔ آئی رحمان صاحب کا پورا نام ابن عبد الرحمان تھا، جنہیں زمانہ آئی رحمان کے نام سے جانتا ہے۔ ان کے لیے ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کی حقوق انسانی ایوارڈز کمیٹی نے گزشتہ سال حقوق انسان کے عالمی دن کے موقع پر ایوارڈ کا اعلان کیا تھا۔ جب وہ اس جہان ہست و بود میں سانسیں لے رہے تھے، لیکن کورونا کی مہلک اور انسان دشمن وبا کی وجہ سے ایوارڈ ادائیگی کی تقریب مؤخر ہوتی رہی۔ رحمان صاحب 12 اپریل 2021 کو مختلف طبی مسائل اور پیرانہ سالی کے باعث مختصر عدالت کے بعد حالت حقیقی سے جا ملے۔ متحدہ ہندوستان میں ہریانہ کے ایک بلوچ خاندان میں 1 ستمبر 1930 کو جنم لینے والے ابن عبد الرحمان تقسیم کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے ملتان میں آباد ہوئے۔ تعلیمی مراحل مکمل کر کے انہوں نے صحافت کا شعبہ چنا اور جلد ہی اس میں ناموری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے مختلف اخبارات، رسائل میں خدمات انجام دی۔ خاص طور پر انگریزی صحافت میں ان کا نام ملک کے چند بڑے صحافی اور ایڈیٹرز کے طور پر لیا جاتا رہا۔ انہوں نے پاکستان ٹائم جیسے موقر انگریزی اخبار کے چیف ایڈیٹر کے طور پر کام کیا۔ معروف ترقی پسند صحافی مظہر علی خان کے مشہور ہفتہ وار میگزین پاکستان ریویو کے ایڈیٹر بھی رہے، جبکہ ماہنامہ ہیرلڈ اور آخری وقت تک انگریزی کے بڑے اخبار ڈان کے لیے بھی مضامین لکھتے رہے۔ ان کے رشحات قلم بین الاقوامی جرائد میں بھی جگہ پاتے تھے۔ ایک بڑا صحافی اور مضمون کالم نگار ہونے کے باوصف آئی رحمان کی پہچان انسانی حقوق، جمہوری آزادیوں اور امن کے انتھک مجاہد کے طور پر عالمی افق پر جگمگائی، اور یہ چراغ ہمیشہ فروزہ رہے گا۔ وہ پاکستان انڈیا پیپلز فورم برائے امن و جمہوریت کے بانی چیئرمین تھے۔ اس فورم نے 2 متحرر ممالک یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ دونوں ممالک کے دانشوروں، صحافیوں، فنکاروں اور سیمینار منعقد کیے۔ پاک بھارت عوام کے درمیان رابطے بڑھائے، کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی، جنگ و جدل پر آمادہ عناصر کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے نومبر 2008 میں بھارت کے دورے کے دوران وہاں کے ایک معروف انگریزی روزنامہ سے بات کرتے ہوئے کہا، میں لوگوں سے لوگوں کے انسانی حقوق کی حمایت کے لیے عمر بھر کام کرتا رہوں گا اور اسے ہمیشہ جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کے لیے پاکستانی اور بھارتی حکومتوں کو قابل حل تجاویز پیش کی، جن پر بدقسمتی سے دونوں ممالک نے عمل نہیں کیا۔ 2010 میں آئی رحمان سمیت انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے متعدد کارکنوں نے مطالبہ کیا کہ چائلڈ لیبر کو غیر انسانی اور غیر صحت مندانہ ماحول میں کام کرانے کا مجرمانہ فعل قرار دیا جائے۔ اس میں ڈاکٹر کا حوالہ بھی دیا گیا، جس نے کہا تھا ایسے ماحول میں کام کرنے والے بچے ٹی بی اور پھیپھڑوں کے جان لیوا امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آئی رحمان انسانی حقوق میں کام کرنے والے ایک معتبر ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان
کہ 1990 سے لے کر ریٹائرمنٹ تک ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے رہے. ان کی امن اور انسانی حقوق کے لیے شاندار خدمات پر امن اور بین الاقوامی مفاہمت 2004 کا ایوارڈ دیا گیا، جبکہ 2003 میں نورمبرگ انڈر ایوارڈ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایوارڈ دیا گیا. آئیے رحمان جیسی شخصیات تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، وہ ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں اور تاریخ کے اوراق پر انمٹ رہیں گے. ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کے لیے یہ فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ہم آئیے رحمان جیسی شخصیت کو حقوق انسانی ایوارڈ دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آئیے رحمان صاحب کا ایوارڈ وصول کرنے کے لیے ان کے صاحبزادے اشر رحمان موجود ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور آئیے رحمان صاحب کا ایوارڈ وصول کریں. اشر رحمان. بہت بہت شکریہ عزت بخشنے کا رحمان صاحب کو، اور کافی سالوں انہوں نے کام کیا اور اس کی جب ریکگنیشن ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے.